السلام علیکم دوستوں، شفیق خان عرض کر رہا ہوں یو ایس سے۔ آپ تمام دوست احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سے دوبارہ پھر پاکستان کے سیاسی حالات پہ بات چیت ہوگی۔ اس وقت جو پاکستان میں سیاست کے اوپر حکومت اور اپوزیشن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ خاص کر عمران خان صاحب کے بارے میں کہوں گا۔ اس وقت جو وہ جہاں جا رہے ہیں اور اس وقت حکومتی اداروں کے خلاف اور عدالتی فیصلوں کے خلاف، اور اس کے علاوہ جو کچھ ان کے منہ میں آ رہا ہے اس وقت لگے ہوئے ہیں اور ہانکے جا رہے ہیں۔ اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا پچھلے 5 مہینے سے، جب سے ان کو حکومت سے نکالا گیا ہے، اور جتنے انہوں نے جلسے دھرنے کیے، مجھے بتائیں اس سے کیا ملا عوام کو، اور بلکہ انہیں خود کیا ملا، ان کی پارٹی کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ جتنا چورن بیچنا تھا بیچ لیا آپ نے، جو کچھ کہنا تھا، جتنا آپ نے اداروں کے خلاف، خاص کر اس ملک کے خلاف جتنی آپ نے بکواس کرنی تھی، آپ نے دیکھ لیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کتنا کروڑوں اربوں کو آپ نے نقصان کیا۔ ان جلسوں، یہ جلسے کہتے ہیں نا، یہ تھوک سے نہیں چلتے، ان پہ خرچے کیے جاتے ہیں۔ آپ نے عوام کا بھی وقت ضائع کیا، اپنا بھی وقت ضائع کیا۔ اپنا تمہارا کیا خیر وقت ہے، تم نے ملک و قوم کا سب کچھ ہی ضائع کیا۔ اور شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تو اس نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ میں نکلنے کے بعد اللہ کی مخلوق کو اس طرح جو ہے غلط راستوں پہ لگا کے رہوں گا اور لگاتا رہوں گا۔ تو آپ نے بھی کہا تھا نا کہ میں حکومت سے نکلا تو میں بہت زیادہ خطرناک بن جاؤں گا، تو آپ بھی خطرناک ہو گئے۔ وہ شیطان والی حرکتیں آپ کر رہے ہیں، جس سے فائدہ نہ آپ کو ہو رہا ہے نہ عوام کو ہو رہا ہے، اور عوام کو خوب وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان میں اتنا بڑا المیہ، یعنی جو سیلاب نے جو تباہی مچائی ہوئی ہے، وہاں لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے نام پہ بھی جو کچھ آپ نے کیا، ٹیلی تھان سے لے کے جو کچھ کیا جا رہا ہے، عوام بیٹھی ہوئی ہے، انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ اب وہ پیسہ جو اکٹھا ہوا، پوری دنیا میں لوگوں نے اکٹھا کیا، وہ حقدار تک پہنچنا بڑا ضروری تھا۔ اس پہ ورک آؤٹ ہونا چاہیے تھا۔ آپ اپنی سیاسی دکان، آپ سے جو پہلے تھے وہ بھی یہی کر رہے ہیں، جو پی ڈی ایم والے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں، کبھی حکومت ان کے پاس کبھی آپ کے پاس، اور یہ کہ قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے ویڈیوز لیک ہو گئی ہیں، لیک ہو رہی ہیں، کچھ آپ کی بھی بہت ساری ویڈیوز لیک ہوئی ہیں، ان کی بھی ہو رہی ہیں۔ لوگ سب کچھ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہی اس عوام پہ اپنا کرم کریں۔ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ان لوگوں کو فالو کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، پوری دنیا میں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہیں پوری دنیا کے دورے ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کے مختلف پلیٹ فارموں پہ جا کے امداد کی اپیلیں ہو رہی ہیں۔ اب لوگوں نے جو دینا ہے یا نہیں دینا وہ تو دیکھی جائے گی۔ اب ان کو یقین کہاں سے آئے جب وہ ہمارے ملکی حالات دیکھتے ہیں، سیاسی حالات دیکھتے ہیں، یہاں آپس میں یہ جو ان کا ایک دوسرے کو نیچے دکھانے والی گیم لگی ہوئی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ باہر انٹرنیشنل کمیونٹی کیا دے گی آپ کو؟ جب وہ دیکھیں گے یہ ملک میں ان کی آپس میں اتنا، مطلب ان کے اندر اتنے اختلافات ہیں کہ ایک دوسرے کو یہ برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کو امداد کیا دے گی؟ پہلے اپنے گھر کے حالات تو ٹھیک کرو۔ خیر، باہر کی کمیونٹی کو بھی اندازہ ہے کہ آپ لوگ کتنے گندے ہو اندر سے۔ اپوزیشن والے بھی ایسی ہیں، اور اپوزیشن کے بھی دن جو ہیں وہ گنے جا چکے ہیں۔ مگر آپ کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے، عمران خان صاحب، آپ نے جو کچھ کیا، جو کچھ آپ نے کہا تھا، جتنے بیانات آپ نے دیے تھے، اور ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لوگوں کو لگایا تھا نا، جو کچھ آپ وہ تھوکا آپ چاٹ، اس پہ آپ نے اب یو ٹرن لے لیے۔ اب فوج بھی ٹھیک ہے، آپ فوج سے اب دوبارہ پھر تعلقات بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے خوب اپنے جلسوں میں، اپنے پروگراموں میں ان کے خلاف آپ لگے رہے، ملک و قوم کی عزت کو آپ نے اچھالا۔ اب پھر آپ نے دیکھا آپ کو اندر سے کوئی اشارہ ہوا ہے، اور اب آپ نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ اب آپ کی پھر دوبارہ ٹون چینج ہو گئی ہے۔ مگر شاباش ان لوگوں پہ جو آپ کو لے کے آئے تھے، وہ پھر بھی آپ کو برداشت پتہ نہیں کب تک برداشت کریں گے۔ آپ کا علاج وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس سے پہلے بھی تو انہوں نے بڑے علاج کیے، آپ کا کیوں نہیں کر رہے؟ یہ بھی بہت جلد عوام کو پتہ چل جائے گا۔ ہمیں تو پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ علاج کیوں نہیں کیا جا رہا، اور آپ کے ناز نخرے کیوں اٹھائے جا رہے ہیں، اور کیوں آپ کو لے کے آئے تھے، مقصد کیا تھا۔ آپ کے پیچھے جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی باہر کے ملکوں سے، دوسری اقوام نے، جو ملک و قوم اور اسلام کے خلاف ہیں، وہ آپ کے اسپانسر تھے اور ہیں ابھی بھی۔ اور ان لوگوں نے بڑی محنت کر کے آپ جیسے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، پھر ان کو اور اب مشن پہ بھیجا جاتا ہے۔ تو آپ اس مشن میں ابھی بھی لگے ہوئے ہو، اور آپ جو تھوڑا بہت آپ کے پیچھے یہ یوتھیا فورس جو آپ کے پیچھے کھڑی ہے، یہ بھی بہت جلد عوام کو آپ لوگوں کا اصلی چہرہ کھل کے سامنے آ جائے گا، آپ کا بھی اور دوسروں کا بھی۔ کہ یہ مت سمجھنا کہ آپ صرف آپ ہی برے ہو
ہمارے اپوزیشن پارٹیاں جو بھی ہماری 2-3 پارٹیاں جو اوپر ہیں یہ عوام ان کو پہچانے. میری ویڈیو میں آپ کو صرف یہی چیز ملے گی, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. ان لیڈروں نے, بلکہ لیڈر کہاں ہیں, گیدڑ ہیں, انہی گیدڑوں نے جناب علی یہ پورا سیٹ اپ کیا ہوا ہے اور یہ باریاں لے رہے ہیں. عوام سے میری درخواست ہے اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں ان کا اٹا چٹا آپ کے سامنے کھل چکا ہے. اور اس قسم کے جب واقعات ہوتے ہیں ملک میں, اور خاص کر یہ بھی جو چل رہا ہے, یہاں دل اتنا دکھی ہے. میں پاکستان سے ہو کے آیا ہوں, وہاں جو کچھ میں نے دیکھا مجھے بڑا افسوس ہے, اور وہاں پہ مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی اور نہ ان سے کوئی امید ہے. ہم اپنے اینڈ سے جو ہم سے ہو سکا ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. بہت سارے لوگ ہیں وہ اس وقت ملک و قوم کا یعنی ان کے لیے بہتر سوچ رہے ہیں, ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اور توفیق دے. اور بہت سارے فصلی وڈیرے اس وقت اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور حکومت والے بھی اسی طرح پوری دنیا میں اپوزیشن ہیں یا حکومت والے اسی طرح مانگ رہے ہیں, اور عوام کے نام کو یوز نہ ابیوز کیا جا رہا ہے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ تمام ڈرامہ آپ دیکھ لیا ہے. اب وہ اس طرح آپ کی ہیلپ نہیں کرنے لگے جب تک آپ لوگوں نے اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہ کیے. اور اس کے علاوہ جو قانون الٹے سیدھے قانون پاس کیے جا رہے ہیں, ہجڑوں کے قانون, یہ ہی تو آپ لوگ ہجڑے ہی تو ہیں, یہ لیڈر تھوڑی ہیں آپ لوگ. اگر آپ لیڈر ہوتے تو یہ حالات ہوتے. گندے لیڈر, ہجڑے لیڈر ہیں آپ لوگ. آپ لوگوں نے ہجڑوں کے یہ جناب یہ ٹرانسجنڈر کا جو آپ لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے, خدائی تم لوگوں کا بیڑا غرق کرے. اس اسلامی ملک میں آپ لوگ جس قانون کو لے کے آ رہے ہو, جو کچھ آپ کر رہے ہو, جو کچھ آپ لوگوں نے پاسٹ میں کیا, اب ایک دوسرے پہ الزام, آپ سب شامل ہو. آپ لوگوں نے یہ الٹے سیدھے قانون پاس کیے ہیں. اب آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ تمام چیزیں یورپ اور امریکہ میں فیل ہو چکی ہیں. ان کا پورا نظام اس میں بگڑ چکا ہے اور چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں. اب وہ تمام چیزیں انہوں نے آپ میں گھسیڑ دی ہیں, آپ ان کو لے کے آئے. اور آپ لوگ تمام جو اپنی یہ گندی ہمارے یہ لبرل پارٹیز ہیں, یہ ہمارا جو یہ طبقہ ہے لبرل, یہ سب انہوں نے بیٹھ کے ایک دم جناب اس چیز کو انہوں نے پاس کیا. اور اب یہ اس کی لے دے کر رہے ہیں کہ تم نے کیا, اور ایک دوسرے کو مطلب الزام لگا رہے ہیں ایک دوسرے پہ کہ یہ آپ نے پاس کیا اور اس نے پاس کیا. آپ سب اس میں شامل ہو, یہاں تک کہ یہ دینی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی خاموشی سے اس میں شامل ہیں. اور جتنا بھی اب چرچا کر لیں, اور یہ سب اس میں شامل ہیں, اور یہ آگے بھی آپ دیکھیں کہ اس قسم کے فتنے آتے رہیں گے. چاہے وہ ہجڑوں کے نام کو ہو, وہ الٹے سیدھے ان کو نام دیا جا رہا ہے. ان کو پتہ ہے آگے قوم تو بیچاری بالکل ان پڑھ ہے, ان کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی قانون نہ بنتا. جو ہمارے دین, ہمارے مذہب میں جو کچھ اس کے بارے میں کہا گیا اسی پہ عمل کیا جاتا تو بہت ساری خرافات سے یہ لوگ بچ جاتے. مگر انہوں نے اور اتنی برائیاں اور اتنے الٹے سیدھے انہوں نے لا بنائے ہوئے ہیں, جب اس پہ عمل نہیں کیا جاتا تو میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کروں گا. مگر بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ سب کچھ سوشل میڈیا میں دیکھ کے سن کے کہ اب ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں. مگر آپ سب اس گناہ میں شامل ہیں, بچ کے کوئی نہیں رہے گا. ابھی تو صرف سیلابی یعنی بارشیں ہوئی ہیں اور اس نے طوفان مچایا, آپ لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارشیں ہوں گی. بچو گے نہیں آپ. یہ جو سیاسی لیڈر ہمارے بنے ہوئے نا اس وقت, یہ آپ بچو گے نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور آپ لوگوں کو اس کی سزا مل کے رہے گی. اور آپ جتنا بھی آپ ٹرائیاں کر لو, جتنا بھی آپ ایک دوسرے کو الزام دو, لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ آپ لوگوں نے جو کچھ آپ لوگوں کے ہاتھ میں آیا آپ لوگوں نے اسے تباہ برباد ہی کیا. مصیبت یہ ہے کہ لوگ جو لے کے آتے ہیں, مجھے ان سے بہت بڑا گلہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دیں, اور اگر انہوں نے آنکھیں نہ کھولی تو بہت جلد ان کا بھی علاج شروع ہونے والا ہے. اپنا خاص خیال کیجیے. کہنے سننے کو تو بہت کچھ ہے, مگر اب ایک چھوٹی سی ویڈیو میں اتنی باتیں نہیں کر سکتا. مگر ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو تھو کی جا رہی ہے وہ ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. عوام آنکھیں کھولیں, ان گیدڑوں کو پہچانیں جو بیٹھے میں یا سانپ کا ہیں. یہ سب چور ہیں, ایک ہی ورڈ میرے پاس ہیں, یہ سب کرمنل ہیں. ان کا احتساب ہوگا, آج نہیں ہوگا, کل ہوگا, سال بعد ہوگا. مگر یہی عوام انشاءاللہ ان کا علاج کرے گی. وہ دن دور نہیں ہے, قریب ہے. اپنا خاص خیال کیجیے. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو. اللہ حافظ.